السلام علیکم دوستو، آج میں جس ٹاپک پہ بات کر رہی ہوں وہ ایک سچی کہانی ہے۔ بہت پسند آئے گی آپ کو، اسے سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔ یہ ایک میری دوست کی کہانی ہے۔ اس کی زبان ہے، اس کی 4 بہنیں تھیں، اس میں سے اس کا نمبر سب سے پہلا نمبر تھا۔ اس کی شادی ایسے بندے سے ہوئی جو کوئی کام نہیں کر سکتا تھا۔ وہ لوگ نام کے تو امیر تھے لیکن ان کے دل اتنے ہی کنجوس تھے۔ ان کے ہر کمرے میں AC لگا ہوا تھا لیکن وہ چلاتے نہیں تھے۔ ان کے گھر ہر سہولت تھی لیکن وہ کوئی سہولت کھل کر استعمال نہیں کرتے تھے۔ اس کی ایک وجہ تھی کہ وہ کھل کر جینا نہیں چاہتے تھے، چاہے ان کو وہ کھل کر جیتے، مگر انہوں نے سعدیہ جو کہ میری دوست تھی اس کا جینا دوبر کیا ہوا تھا۔ اس کا شوہر بچہ اس لیے نہیں کرتا تھا کہ اولاد ہوئی تو اس کے خرچے ہوں گے۔ وہ سارا دن بیڈ پہ پڑا رہتا، کوئی کام نہ کرتا۔ اس کے لیے اپنی زندگی کی کوئی اہمیت نہیں تھی، بلکہ اس کے لیے اپنی بیوی کی بھی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ وہ اس کی کوئی بات نہ مانتا، الٹا اس کو تنگ کرتا تھا کہ وہ اس کو چھوڑ کے چلی جائے۔ لیکن سعدیہ نے اس کا ساتھ نہ چھوڑا۔ وہ کب تک صبر کرتی؟ آخر دن اس نے تنگ آ کر بولا کہ ہم کب تک ایسے رہیں گے؟ اس نے بولا میں نے تم کو مجبور نہیں کیا، رہنا چاہو تو رہو ورنہ جا سکتی ہو۔ سعدیہ سوچ رہی تھی کہ آخر میری زندگی کا کیا مقصد ہے، کیونکہ اس کا شوہر اس کو توجہ نہیں دیتا تھا۔ ایک دن وہ اداس بیٹھی تھی کہ اس کے موبائل پر ایک انجان نمبر آیا۔ وہ کوئی نام بول رہا تھا۔ اس نے کہا یہاں نہیں ہے۔ اس نے فون رکھ دیا۔ اس نے دوبارہ فون کیا۔ اس بار وہ بولا مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ وہ بھی اداس تھی، اپنے دل کی باتیں کسی کو سنانا چاہتی تھی۔ اس کا نام شاہد تھا۔ وہ ایک دکان کا مالک تھا۔ اس کی روز باتیں ہونے لگی۔ وہ شادی شدہ تھا، اس کے 3 بچے تھے۔ ان کی دوستی بہت اچھی ہو گئی۔ اب سعدیہ اداس نہیں رہتی تھی، وہ اسے اپنے دل کی باتیں کرنی۔ شاہد اس کا بہت خیال کرتا تھا لیکن وہ اسے شادی نہیں کر سکتا تھا۔ سعدیہ کا شوہر انور اس کی ہر بات کو رد کرتا تھا، جس کے نتیجے میں وہ ٹوٹ کر رہ گیا۔ اب اس کو شاہد اچھا لگنے لگا تھا۔ وہ اس کے دکھ سکھ کا ساتھی بن گیا۔ ان کے درمیان محبت کا تعلق قائم ہو گیا۔ اب وہ باہر بھی ملنے لگے تھے۔ ایک دن وہ ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ سعدیہ حاملہ ہو گئی۔ جب شاہد کو بتایا اس نے کہا میں شادی نہیں کر سکتا، تم جانتی ہو۔ اب اس کو ڈر تھا کہ وہ انور سے کیسے بات کرے۔ شاہد نے کہا اس کو گرا دو، یعنی ختم کر دو، لیکن سعدیہ ایسا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اپنے شوہر سے بولی اللہ نے ہماری سن لی ہے، ہمیں والدین بنا رہا ہے وہ اللہ۔ یہ سن کر اس کا شوہر آگ بگولا ہو گیا۔ اس کو گالیاں دے کر گھر سے نکال دیا۔ وہ بیچاری یہ سوچ کر انور پاس گئی۔ اس نے صاف بول دیا میں کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ سوچ میں تھی کہ میں کیا کروں۔ اس نے دارالامان کا راستہ اختیار کر اور وہاں چلی گئی، کیونکہ دونوں مردوں میں سہارا دینے کی صلاحیت ہی نہیں تھی۔ شوہر اس کو عزت، توجہ اور اہمیت دیتا تو وہ ٹوٹ کر بکھرتی۔ وہ کتنا صبر کرتی۔ آخر صبر کا پیمانہ لبریز تو ہونا تھا۔ پڑھنے والے یہ ضرور بتائیں کیا وہ غلط تھی؟